فضائے حرم کی یادیں، وہ رب کے کرم کی یادیں، گزارے جو قدموں میں لمحے، بھلی یاد آئے وہ یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم خوشگوار یادیں پروگرام لیے، خوشگوار یادوں کا مکی مدنی گلدستہ سجائے حاجی امین کے ساتھ، جو ہمارے رکن شورا بھی ہیں اور کراچی جو ریجن ہے اس کی مجلس مشاورت کے بھی نگران ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے کافی سفر بھی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ان کے ساتھ بڑی خوشگوار یادوں کا تبادلہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ماشاءاللہ اس وقت میرے سامنے رسالہ ابلغ گھوڑے سوار ہے، بڑی پیاری حدیث لکھی ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ضرور قربانی کیجئے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی لازمی کرنی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، خوشگوار انداز سے کرنی چاہیے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا بھی کرتے ہیں۔ جی حاجی امین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ آمین ماشاءاللہ۔ علی کل حال۔ خوشگوار یادیں الحمدللہ۔ زندگی میں دونوں صورتیں انسان کی بنتی ہیں، کچھ خوشگوار بھی ہوتی ہیں، کچھ ناخوشگوار بھی ہوتی ہیں۔ زندگی میں اجالے بھی آتے ہیں، زندگی میں اندھیرے بھی آتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ خوشگوار یادیں رکھا ہے، تو ظاہر مکہ مدینے کی باتیں بھی ہم یہاں کرتے ہیں۔ قربانی کا بھی ایک اچھا سا خوشگوار سا ہی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ میں کچھ یوں آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بیسیکلی تعلق شاید حیدرآباد سے رہا ہے۔ جی، حیدرآباد، تو حیدرآباد سے کراچی کیسے آنا ہوا؟ اصل میں کراچی میں ہمارے تایا جان جو ہے وہ شفٹ ہوئے تھے یہاں پر، اور وہ ہوئے تھے اب آج کا نسل تو تایا بھی نہیں سمجھتی ہو، انکل، بڑے والد صاحب کے بڑے صاحب کے بڑے بھائی، تو وہ ہمارے یوں سمجھیں کہ گھر کے سرپرست تھے۔ تو 79 میں یہ یہاں آئے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ بیسیکلی کراچی تو آنا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سال میں ایک آدھ چکر لگ جاتا تھا۔ تو ان کا یہ کیا عمر ہوگی آپ کی؟ میری اس ٹائم جب کراچی میں آیا، جب میں کراچی پہنچا تو 22-23 ہوگی تھی۔ اچھا، تو 85 میں میں یہاں آیا تھا، تو 85 میں میٹرک کر کے یہاں پہنچا تھا، اور یہاں پہنچ کر پھر 85 میں تو قربانی کے تعلق سے اگر میں آپ سے سوال کروں، اگر کوئی خوشگوار یادگار بات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو حیدرآباد سے کریں گے یا کراچی سے کریں گے؟ اصل میں دونوں سے کرنے کا ہونا چاہیے، کیونکہ حیدرآباد اور کراچی میں بہت فرق ہے۔ اچھا، ہاں، کہ حیدرآباد میں جس دور میں میں وہاں تھا، تو مذہبی حوالے سے اگر کہا جائے تو دعوت اسلامی کا کام بھی سٹارٹ ہوا تھا وہاں پر۔ تو یہ الحمدللہ سارے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو ایک کام دعوت اسلامی کے ماحول کے بعد جو رجحان بڑھا ہے ہر چیز میں، تو اس کو میں قربانی پر بھی پیسٹ کروں گا۔ اچھا، کہ قربانی جو اس دور میں یاد آتی تھی، کہ جیسے حیدرآباد میں جو تھے، تو وہی بات ہے کہ جس طرح ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ گھر میں ایک جانور ہو جائے،
چونکہ بڑا جانور ہی کرنے کی طرف میمنوں میں زیادہ رجحان ہوتا تھا، تو وہ ایک رجحان. پھر ایک جنرل جو فرق دیکھا نا وہ یہ کہ کمزور اور بھاری کا، کہ وہ جو ایک شہر ہے ہمارا تو اس میں وہ بڑے جانور، اچھے جانور، خوبصورت جانور، اس کا رجحان کم. بلکہ میں آپ سے چاہوں گا بھی کہ اس موضوع پر بھی اگر کچھ تربیت ہو جائے کہ بعض اوقات وہ جانور تو لے لیا، اب جانور لینے کے بعد ظاہر ہے وہ سودا ہو گیا اور وہ دکان جو مالک تھا وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا، تو اب اس جانور کو چلانا جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی میں یاد یہی کر رہا تھا کہ آپ جب قربانی کا پوچھیں گے تو میں کیا، تو مجھے وہ لمحے بھی یاد ہیں کہ بعض اوقات وہ گائے کو جو ہے نا یا جو بڑا جانور آتا ہے اس کو گدھا گاڑی میں ڈال کے لائے. استغفر اللہ. یعنی اس کیفیت میں بھی مطلب وہ جانور چلا اتنا کمزور جانور، یعنی وہ جو محلے میں جو آتے جاتے ہیں نا، تو یہ ایک منڈی میں جا کر لینے میں اور ایک علاقے میں محلے میں آ کر کوئی بیچ کر چلا جائے اس میں یہ نہیں، منڈی میں ہی لیے جاتے ہیں. لیکن جو آپ نے آپ کا کوئی سلسلہ یا دلوں کی رات میں ایک بات دیکھی تھی، جو ویٹرنری ڈاکٹر کا آپ نے سلسلہ کیا ہے، مجھے بہت پسند آئی ان کی بات کہ آپ جانور تو بڑا خرید رہے ہیں لیکن گاڑی بڑی نہیں لے رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ بھائی جب آپ نے تو کھلی گاڑی لے لی نا، گدھا گاڑی لے لی نا، اس کا تو کوئی اب اس میں تجربہ نہیں نا کہ آپ نے جانور لیا تو اس کو بھائی چلا کر تو دیکھ گدھے کی جگہ باندھنا ہے یا گاڑی کے اوپر رکھنا ہے. تو یہ ایک مطلب وہی بات یادیں. اور پھر جو ایک اور بات جو مجھے حیدرآباد کی اکثر یاد آتی ہے وہ یہ کہ وہاں جو ہے نا وہ جیسے دیہات کے جو جانور آتے ہیں تو وہ بڑے بکری ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، مار دھاڑ جو ہے نا ہم بچپن میں اس کی بڑی دیکھی ہے نا، غریب نہیں ہوتے، غریب، ہاں وہ غریب نہیں ہے. تو یہ جو مار دھاڑ والے جو معاملات ہیں یہ بھی بہت اچھا. پھر وہ جو منڈیوں کا جو ایک کلچر تھا اس بچپن کے دور کا جو تھوڑا بہت یاد ہے، تو اس میں بھی وہ اب تو آج ہمیں حیدرآباد کی منڈی بھی کافی سنا ہے کہ بہت اس میں مضبوط اور اچھے اور جاندار شاندار جانور، یعنی کراچی کے بعد شاید حیدرآباد کی منڈی کو بھی ایک امپورٹنٹ تھا. کراچی میں اگرچہ ایک اہم لینا خوبصورت جانور چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو خوبصورت جانور لے، اچھا مل جاتا ہے. ایسا ہوتا کیا ہے کہ جانور ڈھونڈنا ہے نا یہ کام ہے نا، جانور ڈھونڈنا کام ہے. یعنی کہ میں تو اتنا گیا ہوں جانور خریدنے کے لیے کہ میں تو اپنے گھر کا جانور خریدنے بھی خود ہی جاتا تھا، لیکن وہ خیر میری باری جب آئے گی تب میں اپنی باتیں بیان کروں گا. تو جانور خریدنے کام ہے اور اتنا لطف آتا ہے اس کو دیکھنا، تھک کر چور ہو جاتے ہیں. مگر چونکہ ایک رینج ہوتی ہے، آپ کی بھی ایک رینج ہوگی کہ اس رینج میں اچھا جانور خریدنا ہے. تو اصل میں پسند اور بجٹ، ان دونوں کو اگر آپ نے ملا کر کام کرنا ہے تو اس میں آپ کو اپنی محنت کا ترکہ ڈالنا پڑے گا، اللہ، یعنی وقت دینا پڑے گا. یعنی اگر 4-6 گھنٹے یا اس سے زیادہ، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر خریدے واپس آئے کہ یار اپنی مل تو رہا تھا جانور، لیکن وہ جس کو کہتے کیونکہ تھوڑا آنکھوں کو بھلا لگے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوا جی امین، شاید آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم نے جانور خریدا، پہلا جانور اب لگ گیا نا آنکھ پر، اب جب بھی کہیں گئے نا اور وہ جو ہے نا پھر دوبارہ گئے اور وہ جو ہے نا، اور وہ جب گھوم پھر کے بعد یار کچھ کر بیٹھ یار بیٹھ. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ یوں چارپائی پر منجی پہ لے کے بیٹھ گئے ہوں؟ اصل میں اب تو خیر اتنی ایج ہو گئی کہ کتنی ایج ہو گئی؟ 2 ہو گئی تقریباً، چلتا ہے. لیکن مسئلہ ایک بہت عرصہ ہوا منڈی جانے کا. منڈی جانے کا جو آپ نے کہا نا تھک کے چور، تو یہ بھی کراچی میں کچھ ہوا تھا چکر اس طرح کا کہ شوق ہوا تھا کہ بھئی ہم بھی خریدیں گے جائیں گے. تو وہ بات وہی بات آپ کی کہ بھئی چوائس کی، اب چوائس کیے تو لگ گیا کہ بھئی اس کو لینا ہے، اب وہی آئے نہیں. تو پھر وہ جو گروپ میں جو بڑے سمجھدار اس ٹائپ کے یار بیٹھ بھئی. اچھا وہ آپ کا تجربہ ہوگا، ہوتا ہے کیا ہے بعض اوقات ایسے ہمارے ساتھ تجربے کار لوگ بھی خریداری کے موقع پر آئے کہ اس کو بیچنے والے کا ہاتھ پکڑتے تو کونے میں لے جاتے، آپ میری بات سنیں، کان میں بات کرتے. اتنا وہ ایک ماحول ہوتا ہے. مجھے ریئلی آپ اپنے پالنے کا جانور لیں یا کسی مطلب دودھ کے لیے جانور لے لیں، آپ کو وہ
وہ چیز نہیں ملے گی. آپ دیکھیے کہ یہی جانور آپ دیکھیں کہ یہ قربانی کا نہیں ہے, اس میں وہ کشش نہیں ہوتی. کیا کیا یہ جو قربانی کے جانور ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ انہیں واقعی قربانی کے لیے پالا گیا ہے یار. اور کیا جب ہم اچھا پھر اس پہ واقعی رغبت ہو جاتی ہے, ایک اس سے ایک تو انویسٹمنٹ بھی ہے, پیسہ بھی لگا ہے, اوپر سے ایک جذبہ ہے کہ یار یہ میں اس کو اللہ کی راہ میں کاٹ رہا ہوں. آپ کی بات سے کی بات یاد ہے, میں مسجد کالونی میں تھا لانڈی کی طرف, تو وہاں ہمارے اسلام پہ جو اجتماعی قربانی اور آپ نے آپ کی زیارت کی تھی, وہ تو فیسلٹی وغیرہ جو ہوتی ہے نا, تو اس میں مطلب جانور بندے ہوئے ہیں. اب ہم نے پوچھا بھائی ان کو کھلانے پلانے کا, تو کہا بھی ہم نے یہ فیسلٹی تو دے دی ہے, اب کھانے پینے کا جو ہے نا وہ جو مالک ہے نا وہ خود کرے گا. تو وہاں ذمہ داران نے اس پر ذہن بنایا, کیا دیکھو یار بعض جانور ایسے ہوتا ہے نا کہ سامنے والا کھا رہا ہے میں نہیں کھا رہا ہوں, اس کا مالک گیا ہوا ہے فیکٹری اور اس کے گھر میں بچے نہیں ہیں, تو میں کہا کچھ ایسا نظام بنائے کہ جانور بھوکا نہ ہو, کہ یہ وہ مبارک جانور ہے جو قربانی میں کٹے گا. تو یقین مانے وہ ایسا ماحول, جیسے بھی آپ کی گفتگو سے وہ ایسا ماحول بن گیا کہ جیسے نا وہ ابھی سارے اس کو پالتے رہیں گے ماشاءاللہ. یہ واقعی خوش نصیب ہیں جو دیکھیں یہ وہ جانور ہیں کہ جن کی اس کو ہم کہتے ہیں افزائش نسل, یعنی کہ ان کی نسل کے آنے کے, ان کے بچوں کے پیدا ہونے کا جو پیریڈ ہے نا, یہ ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے. یعنی یہ ایک نہیں ہے کہ ایک وقت میں یہ کوئی اتنے سارے بچے بکری یا گائے جن دیتی ہو, تو ایک ٹائم ہوتا ہے ان کا. اور دنیا میں کروڑوں یہ جانور کٹتے ہیں, کبھی قلت ہوئی ہے آپ کو؟ اچھا پورا سال ہم یہ کھاتے ہیں, کیا بات پورا سال ہم یہ کھاتے ہیں جانور, یہ جو ہم جو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی بھی آپ کو اس جانور کی ان نسلوں میں مرغی ہم کھاتے ہیں, ابھی آپ کو ان نسلوں میں کمی نہیں ملی ہوگی. اس کی ایک وجہ ہمارے علماء نے لکھی ہے. یہ وہ جانور ہیں جو راہ خدا میں قربان کیے جاتے ہیں. یہ وہ جانور جو راہ خدا میں قربان کیے جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ ایسے ہی علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے, مدنی پھول ہے, کہ اس کی برکت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں, چونکہ اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائی. یہ کم نہیں ہوتے, یہ گھٹتے نہیں ہیں. اور دنیا بھر میں یہ بکرا, بکری, گائے, بیل, بھینس اور یہ اونٹ نحر کیے جاتے ہیں. مرغی اچھا آپ بولے یا قربانی کے دنوں میں مرغی کا کٹتی, مرغی جتنی صدقہ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے بکرا بھی صدقہ نہیں ہوتا ہوگا. صدقے میں مرغی دے دو, صدقے میں مرغی دے دو. یہ بھی اللہ کی راہ میں اس کو بھی کاٹا جاتا ہے. تو اس سے ایک مدنی پھول ملتا ہے کہ جو شے راہ خدا میں دی جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے. آپ پیسہ, وقت, جان, جو چیز آپ اپنے رب کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کریں, اللہ کریم آپ کو اس میں اپنی رحمت سے برکت عطا فرمائے گا. تو کچھ قربانی کے تعلق سے بات چل رہی تھی حاجی امین, اور کیا کچھ خوشگوار یادیں ہمارے ساتھ؟ ماشاءاللہ یہ ایک ظاہر ہمارا وہاں کا بھی ایک ماحول اور یہاں کا بھی ماحول, کمبائن فیملی کا جو میں آپ کو کہوں گا کہ ماشاءاللہ جس طرح ایک ہمارے یہاں کلچر ہے کہ خاندانوں میں مل کر بھی قربانی کی جاتی ہے. جی تو شروع سے بچپن سے ماحول دیکھا تھا گھر میں کہ کمبائن فیملی, یعنی بڑا جانور وغیرہ جو گھر کے جن کے اوپر قربانی ہوتی تھی, تو قربانی تو ہوئی, اب مطلب گوشت کی تقسیم اور ایک اپنائیت, اس میں حصے تو ہوں گے, وہ جس کا جو حصہ. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی خاندان ایک ہی بکرا کاٹ لے گا. اب گھر میں 14-15 افراد ہیں, سب پر قربانی اگر واجب ہے تو ایک بڑا جانور کاٹ لیا, یعنی ہر ایک کا حصہ جس پر قربانی ہے اس کا حصہ ہونا لازمی ہے کہ وہ اپنا حصہ اس میں وہ ترکیب بنائے. اس میں بچپن سے ایک بات دیکھتی تھی کہ اگر بڑا جانور ہے نا تو چھری لے کر جس کا ہاتھ ہے اس کا ہاتھ لگاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ہاتھ لگے, بھائی اس کا حصہ, تو وہ 7 افراد جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ لگاتے کہ بھائی یہ آپ نے دیکھی چیز ہے, الحمدللہ دیکھی. تو اس میں بھی اگر اس میں اگر وہ ہاتھ لگا کر, نہیں ہاتھ لگا چھری نہیں پھیرتا. اچھا وہ تو جیسے گھر میں خواتین علامتی طور پر 7 حصے ہیں نا, تو انہوں نے اپنا ہاتھ لگایا کہ بھئی یہ جانور میں ان کا حصہ ہے. یہ ہاتھ چھری پہ لگا تھا, چھری نہیں, وہ چھری لے جا کر کہ بھائی ان کی طرف سے قربان ہے, دادی اماں کا تو دیگر کا, تو یوں ہاتھ لگ کر آتا تھا کہ بھئی یہ بھی یاد آتا تھا کہ بھئی اس طرح کا بھی ایک بچپن میں. بہت خوبصورت, بہت ہی پیارا ایونٹ ہے مسلمانوں کا, یقین مانے عید قربان. بہت خوبصورت ایونٹ ہے کہ ایک مسلمان اپنے رب کی رضا کے لیے اس دن جو عید کا دن ہے, جو افضل ترین عبادتوں میں سے ہے,
وہ اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. اچھا پھر وہ جو بات ہے نا کوئی عید کے بعد کھانا ہے، تو اب جو اپنا جانور کٹے اس کا گوشت بنے، اس کا گوشت پھر جو آئے گا نا تو وہ جو ایک تیاری اور وہ جو ایک ماحول بنتا تھا نا، وہ ماحول تو جو ہمارے یہاں بنتا ہے نا، یہ تو 2 سال سے نہیں بن رہا. جی ماشاء اللہ. جی کال دیجئے. میرا نام امان اتاری ہے. ماشاءاللہ خوشگوار یادیں پروگرام اپنی پیاری پیاری برکتیں لٹا رہا ہے. آج ہمارے مہمان حاجی امین صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. حاجی امین صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جانشین اہل سنت کو تو سب سے زیادہ جانور میں بکرا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. ہمارا یہ جو پروگرام نا خوشگوار یادیں، اس کو میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ یادوں کے ساتھ ساتھ پرسنل بھی ہو گیا ہے. ہمارے ناظرین جو ہے نا، آپ پرسنل ہو رہے ہیں، ہونا جواب تو دینا پڑتا ہے. نہیں بالکل اچھا سوال ہے، اور حوصلہ افزائی کا بھی شکریہ ان کا. اور یہ ایک فطری بات ہے کہ بکری کے حوالے سے جو ایک فضیلت جو بیان ہوتے نا، کہ وہ جس طرح بکری سے مٹی جھاڑو کہ جنتی جانور ہے، تو اس طرح کا جو ایک فضیلت بیان ہوتی ہے. اور پھر راہ خدا عز و جل کے جب وہ واقعات بیان کرتے ہیں اور بکریوں کا تذکرہ، سبحان اللہ، تو بکری جو ہے وہ الحمدللہ پسند بھی ہو. ویسے بھی جب بچپنا بھی یا بڑے بھی ہوئے اور جو جانور قریب آیا نا، جیسے چھوٹے ہوئے تو بکری کے بچے گھروں میں، تو وہ جو ایک ماحول دیکھا ہے. اور اب بھی اگر کہیں بکری کا بچہ نظر آ جائے نا، تو وہ جو ابھی جیسے حسن رضا، تو ہمارے یہاں نیچے ایک بکری تھی، اس نے 2 بچے دیے، تو وہ جو 2 بچے پیدا ہوئے اور اس کو جو دیکھا، اس کو اچھلتا کودتا، تو وہ ایک فطری بات ہے کہ الحمدللہ بکری. ابواللہ گورے سوار رسالہ میرے سامنے، اور اس کے پیج نمبر 15 پر ہے: بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گوشت تقسیم کرنے کے تعلق سے کچھ آپ ہم سے یادیں شیئر کر رہے تھے. گوشت تقسیم کے حوالے سے بھی فیملیز میں خاص کر یہ جو اگرچہ 3 حصے میں ہے، لیکن یہ دیکھا ہے الحمدللہ جو ہماری فیملیز میں کہ دور دور کے بھی رشتہ دار، یعنی یہ سمجھیں کہ پورا دن جو ہے نا باقاعدہ یہ بانٹنے میں، گوشت آ رہا ہے، گوشت آ رہا ہے، گوشت بانٹنے میں لگتا تھا کہ واقعی یہ جانا ہے. اور جب کراچی آئے تو ظاہر یہاں سفر ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ فیملیز کا ایک سیم پیٹرن جو حیدرآباد میں تھا آپ کا کراچی میں جاری رہا، کافی اکثر کافی حد تک جاری رہا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب کوئی گوشت بانٹتے وقت کا کوئی ایسا واقعہ دور دور تک جانا ہوتا ہوگا؟ جی الحمدللہ کراچی میں تو چونکہ جب آئے تو سفر تو ہمارے طویل یہاں پر ہیں ہی، تو عموماً اس وقت گھر کے افراد بڑے زیادہ تھے. جیسے میں اپنے انکل کی فیملی کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس میں روٹ بنتے تھے ہمارے کہ بھائی آپ کھارا در اور نیا آباد کا روٹ لیں، تو آپ کریم آباد اور یہ حسین آباد اور اس طرف کا روٹ لیں. تو یوں مطلب ہماری تقسیم کا. ارے یہ ایسا آج امی نے جو تذکرہ چہرہ، یہ اتنا خوبصورت ہے ناظرین، کہ یہ رشتہ داروں میں اتنی محبت تو میں نے دیکھی ہیں. یہ مجھے نہیں پتا ہر کمیونٹی میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن جیسے آج امی نے اپنے بارے میں بتایا، مجھے بھی میرے مطلب کہ وہ خاندان، اور مطلب جیسے کہ میں جا رہا ہوں تو پیچھے پتہ چلا کہ وہ کوئی اور میرے گھر دے گیا، تو پھر میں اس کے گھر دینے جا رہا ہوں، تو ایسا ایک دوسرے کے خاندان، رشتہ دار، خالہ پھوپھی ماموں، یہ سب. اچھا وہ جو گھر میں جو گوشت نکالنے کا جو ایک پورا کمرے ماحول ہوتا ہے کہ یار نہیں یہ بڑے ان کو وہ نلی ہے نا، نلی یار کلیجی یار اس پہ ڈال دو یار. اتنی وہ خاندانوں کی محبتوں کا انداز، کیا بات کہ اپنے لیے رکھنے کے تعلق سے پھر واقعی آپ نے غریبوں میں جو تقسیم کرنے کا ہرا. جی الحمدللہ یہ بھی ایک حصہ دیکھا ہے. اور خاص کر ان دنوں میں تو جو ہم جن کے قریب رہے، تو الحمدللہ ان میں بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کو تقسیم ہوتا. پھر دوسری بات یہ کہ جو گھروں میں کام کاج کرنے والیاں جو آتی ہیں، پھر ہمارا کچھ عرصہ پرچون کا بھی رہا، ہم کریانے کی دکانیں وغیرہ بھی ہوتی تھی، تو وہ جو مزدور طبقہ تھا نا، حالانکہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تھا تو وہ کاروبار ہم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک عرصے تک وہ جو ہمارے یہاں گاڑیاں چلاتے تھے یا دیگر، تو ان سے بھی تعلق رہتا تھا. فیملی بیک گراؤنڈ شاید کاروبار سے ریلیٹڈ جی کاروباری، یہاں آ کر بھی پھر کاروباری ہوا، یہاں بھی الحمدللہ سلسلے ہیں کچھ نہ کچھ ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے.
اچھا حاجی امین سے باتیں الحمدللہ ہماری جاری ہیں، قربانی کے تعلق سے تذکرہ ہو رہا ہے. کوئی اس سے حاجی امین دعوت اسلامی میں آپ آئے، اتنا ماشاءاللہ عرصہ رہا، تو دعوت اسلامی کے تعلق سے کوئی خوشگوار یادیں آپ کی ہوں؟ دعوت اسلامی میں آ کر جو خاص کر جانوروں کے حوالے سے جو ہم کو تربیت ملی کہ ان سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اور پھر جیسے ماحول سے آئے تو پھر وہ کھالیں جمع کرنے کا، اور پھر آگے چل کے یہ اجتماعی قربانی کرنے کا، پھر ایک عرصہ کچھ عرصہ کے گوشت کی تقسیم کا سلسلہ. تو یوں الحمدللہ اوور آل جو ہم جو اسلام کی بنیادی باتوں میں جن چیزوں کو سیکھتے ہیں نا، تو دیکھا یہ کہ پریکٹیکلی دعوت اسلامی میں وہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. یعنی اگر کسی ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے اپنے پورے جانور دے دیے، یعنی وہ جگہ آپ مثالیں کبھی ترغیب دلاتے ہیں نا کہ مثال دے دی کہ بھائی یہ اس طرح سے ہے. تو مجھے یاد ہے کہ بعض ہمارے ایسے اسلامی بھائی کہ جو قربانی نہیں کر سکتے، الحمدللہ ان کے گھروں پر قربانی کے جانور پہنچانے کے لیے مجھے باقاعدہ ملا کہ بھائی آپ جو ہے نا ان کے یہاں پہنچائیں، کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ جانور کے ساتھ کھیلیں، اور ان کا دل تجربہ رہا ہے بہت کمال کا ہے، کمال کا. ان کے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہمارے گھر میں بڑا ہمارے گھر میں بڑا جانور ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہ گھر محلے میں تو ہوتا ہی ہے. اتفاق سے امیر اہل سنت کی طرف سے ایک بکرا جو ہے نا ہمارے گھر پہ آیا. آپ کے؟ ہاں. آپ یقین مانے اس کی جو یادیں ہوئی نا، اللہ اکبر، یعنی وہ تو ایک ایسا، یعنی اس کی ہر بوٹی گئی ہے، ایک بوٹی گئی ہے، اللہ، یعنی اس کو مطلب ایک تو تیسرے دن ذبح کیا تھا کہ وہ اتنی وہ پورے مزید رہے بھائی. پھر آخری ٹائم اس کو کاٹ کے پھر اہتمام کہ بھائی اس کا گوشت یوں ملے. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کا بھی اس معاملے میں بڑا مطلب ایک خیال کردار بہت بڑا کردار ہے. اور اس میں باقاعدہ میں تو حیران ہوتا ہوں بعضوں کا، جب لسٹ وہ آگے بڑھتی ہے نا تو اس میں ہوتا ہے کہ یار اس کو بھی یاد رکھا، اس کو بھی یاد رکھا. اور تو پیسوں کی بھی ہے کہ پیسے بھجوا دو تاکہ وہ، اچھا یہی نہیں، ایک اور بات بھی امیر علیہ تاکہ وہ سنت جانور خرید سکے. پھر قربانی کرے گا کیسے؟ وہ 2-3 ہزار 5 ہزار، یہ احساس کی بات ہے نا، کمال. یہ کال لیں. محمد علی راولپنڈی سے. امین بھائی، ایک سلسلے میں آپ بھی حاضر تھے، نگران شورا بھی تھے، اور مفتی حسان صاحب بھی تھے. تو اس میں آپ نے ایک حکایت بیان کی تھی چور والی، تو وہ مسکراہٹ والا ماحول بن گیا تھا وہاں پہ، تو وہ بھی ایک خوشگوار یاد رہ جاتی ہے. یہ آپ کی خوشگوار یادوں میں شامل ہے کہ آپ بڑے خوشگوار موڈ میں آ گئے ہوں گے، ہم بھی خوشگوار موڈ میں آ گئے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حاجی امی نے اینڈ کرنا کدھر ہے. وہ اصل میں آپ جب وہ بات بتا رہے تھے نا خریداری کا کہ یوں کرنے، تو وہ اتفاق سے کسی نے مجھے میسج بھیجا تھا یہی قربانی کے حوالے سے کہ 2 بینک کے نوجوان تھے امپلائیز، ان کو خریدنی تھی جانور. اب ان کا بجٹ یہی تھا 18-20 ہزار روپے. تو یہ آدھی چھٹی لے کر گئے کہ ذرا ہم بھی بکرا خرید کر آ جائیں. اب منڈی گئے تو جس پہ ہاتھ رکھیں تو 30 ہزار 35 ہزار 40 ہزار، بڑے پریشان. اب بھوک بھی لگنا شروع ہوئی تو کچھ لے کر چنے ونے لے کے کھانے لگے. اب وہ کھاتے جب ایک بکرے پہ نظر پڑی، وہ تھوڑا نارمل تھا لیکن گزارا تھا. تو اس سے پوچھا بھائی کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا 18,000 روپے کا. تو یہ دونوں چونکے، کیونکہ پہلا آدمی تھا جس نے 18، ورنہ سب 30,000 تک باتیں کریں. تو اس نے کہا بھائی کچھ کم ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا کم نہیں ہوں گے. یار کچھ کم کر لو. نہیں لیکن میں یہ بکرا یوں بیچوں گا نہیں. تو بھائی کیسے بیچو گے؟ تو اس نے کہا اصل میں مجھے ایک گدھا خریدنا ہے اور وہ ہے 16,000 کا. تو میں نے اس کو بولا گدھے والے کو کہ بھائی تو بکرا لے لے اور تو مجھے گدھا دے دے. تو اس نے کہا میں ایسے نہیں بیچوں گا. تو اگر آپ مجھے گدھا خرید کر دیں اور مجھ سے بکرا خرید لیں اور اوپر کے پیسے مجھے دے دیں. اب وہ یوں بازار کاروباری وہ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ تھے تو فوراً کیلکولیشن کر لی کہ 16,000 کا گدھا خرید لیں گے، 2,000 ملا لیں گے تو 18,000 میں بکرا مل جائے گا. اب وہ دونوں وہاں گئے گدھے والے کے پاس. تو گدھے والے کے پاس جا کر اس سے پوچھا تو اس نے بھی 16,000 بتایا. بھائی کچھ کم کر لو. کا نہیں، دام ایک ہے، باٹا ریٹ. تو بہرحال وہ انہوں نے 16,000 روپے دیے اس کو. اب وہ دونوں پینٹ شرٹ والے جیسے گدھے کو کھینچ کر لائے تو دیکھا آدمی غائب.
بکرے والا. اب یہ دونوں پریشان کہ اب کیا کریں, پیچھے مڑ کے دیکھا تو گدھا والا غائب. اب یہ دونوں پڑھے لکھے جو کہلانے والے یہ منڈی میں گدھا لے کے کھڑے تھے. اب وہی بات ہے کہ یہ جو خریداریاں جب کرنے جاتے ہیں نا تو یہ ایک سے ایک حساب کتاب بندے. آج ہی کسی نے بھیجی ہے کہ کوئی دمبا خرید کے لایا تھا, اب وہی تھا کہ وہ اون لگا ہوا تھا تو اس نے بڑا متاثر ہوا. اب گھر آ کر اس کا منہ چھوٹا تھا تو وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بعض نسل والے ہوتے ہیں کہ منہ چھوٹے, تو گھر آ کر جب اس نے کچھ اتارا ہوگا تو ایک آدھ جگہ سے اس کی کھال کھسک گئی, تو پتہ چلا وہ ایلفی سے وہ بچہ تھا دمبے کا, اس کے اوپر پوری کھال اوڑھ دی اس نے اور اس نے حساب کتاب بنا دیا. تو یہ تو ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ایک سے بہت صدمے کی بات ہے کہ یہ بس میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو تجربے کار لوگوں کے ساتھ جائیے گا, یہ مہربانی ہے. اگر کوئی واقعی ایماندار اچھا دیانتدار بیچنے والا بھی اگر آپ کے اس رابطے میں ہے تو میرا خیال ہے 2 پیسے مت دیکھیے گا, جانور اچھا لیجئے گا بے عیب جو جس کی قربانی ہو جاتی ہے. وہ اس میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جانور کس طرح کا آپ کو لینا ہے اور کس طرح کا جانور نہیں لینا. یہ تھوڑی بہت معلومات لے کے جائیں گے تو بہت بڑے واقعے اور حادثے اور صدمے سے آپ بچ پائیں گے. کال دیں. میرا نام مکی اختر ہے. ماشاءاللہ خوشگوار یادیں سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے. جب بھی سلسلہ آتا ہے تب ہمارے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے اور پھر ہمیں انتظار بھی ہوتا ہے. پھر یہ سلسلہ آتا ہے تو ہمارے دل کو بہت خوشی ملتی ہے. بقرہ عید کے بعد بھی یہ سلسلہ آنا چاہیے نا, بڑا ہی پیارا ہے یہ سلسلہ. بہت بہت شکریہ, حوصلہ افزائی گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. جی کال دیں. خوشگوار یادوں میں ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد اور امین بھائی کی آمد. مرحبا. نگران شورا یادیں تو پھر کیا بات ہے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ یادوں کا جو ذکر ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک تونگری اور حشاشیت بشاشیت بخشتا ہے. یعنی ایسی یادیں یاد کرنا کہ جو انسان کے ایمان کو یعنی قوت عطا ہو اور ایمان کی مضبوطی عطا ہو. اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیجئے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے, ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے بے حساب. آمین. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر الحساب. اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے. یاد مصطفیٰ کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. کیا بات. امین بھائی مائک لیں, آپ لیں. ان کے نثار کو ان کے سب بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا میں
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چلی. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک، ذکر مبارک چلا. حاج امین مدینے کی کوئی خوشگوار یادیں ہم سے شیئر کریں. کیسے جانا ہوا مدینے، پہلی مرتبہ کب جانا ہوا مدینے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے. 1992 میں 1992 1992 میں شادی ہوئی تھی. گھر والوں نے، فیملی نے ترکیب بنائی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں. ماحول سے میں وابستہ ہو گیا تھا. 91 میں 90 کے اینڈ 90 میں ہوا تھا. ہاں. تو ہمارا جو علاقہ صدر چل مدینہ کا چینل جو نا ہمارے یہاں کافی گرم رہتا تھا کہ پیر صاحب کے ساتھ جائیں گے. صدر کا علاقہ آپ کا ہوتا تھا؟ ہمارا علاقہ صدر تھا نا. ہاں کراچی. کراچی میں. تو میں نے اپنے نگران کو خبر دی کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں مدینہ. میرا ویزا لگ گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. کہا کہ عمرے آپ باپا کے بغیر مدینے جاؤ گے؟ پیر صاحب کے بغیر؟ پیر صاحب کے بغیر. اب یقین مانے وہ ایسا، کیونکہ ماحول بنتا تھا ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں. میں گیا نہیں، پھر ذہن بنایا تھا کہ مدینے جانا ہے پیر صاحب کے ساتھ. عمرے پر نہیں گیا؟ حالانکہ ویزا ٹکٹ سب کچھ ہو گیا تھا لیکن نہیں گئے تھے. پھر الحمدللہ 95 میں چل مدینہ ہوا. اچھا 92 میں موقع تھا جو بلاوا کی بات ہے. اور پیر صاحب کے ساتھ؟ پیر صاحب کے ساتھ. کیسے ہوا یہ؟ وہ تو خیر آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب وہ دن آتے تھے حج کے فارم بھرنے کے، تو پھر وہ جہاں جہاں پیر صاحب تشریف لے جاتے تھے تو وہیں نعت خوانی، رونا دھونا سب لگتا تھا. تو الحمدللہ ہم تو ہر سال لائن میں تو لگتے ہی تھے. تو ان دنوں میں مدنی انعامات کا چینل چلا تھا اور 30 مدنی انعامات ان دنوں میں تھے. تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں ایکٹیو ہوا تھا اور وہ پھر فارم وارم بھی بنے تھے. تو الحمدللہ میرا 29 پر میں پہنچ گیا تھا عمل میں. تو پھر وہ نشست تھی جس میں چل مدینہ ہونا تھا. الحمدللہ امیر صاحب نے قبول فرمایا. اور پھر کیا خوشگوار ماحول تھا وہ تو کیا یاد. یعنی کہ اس کا اگرچہ ماحول تو دیکھا ہی، حج پہ تو لوگ جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، مگر امیر علیہ سنت کا یہ جو سارا ایک سلسلہ بنتا تھا کہ پریپریشن کیا چل مدینہ کا جو قافلہ تیار کرنے، مطلب سفر سے پہلے کی ہم لوگ بھی پریپریشن کرتے ہیں نا، لیکن یہ بھی ایک پریپریشن ہے کہ ساتھ چلے کون. کیا بات. اور وہ جو قافلہ ہو، جو گروپ ہو، جو اسلامی بھائی شامل ہوں، وہ کون ہو، وہ اس کا مزاج سے ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے، مطابقت بہت ضروری ہے. اب جس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کی سوچ کہیں اور جا رہی ہے، آپ کی سوچ کہیں اور جا رہی ہے. تو یہ مدنی انعامات جو ہے نا، یہ ماشاء جو عمل کے طور ایک اسلامی زندگی گزارنے کے ایک بہترین ایک مدنی پھول ہے. مدنی انعامات آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے، ہم اس کو پڑھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں. اور یہ مدنی انعامات خود ایک خوشگوار یادیں لیے ہوئے ہے کہ اس مدنی انعامات کے اندر یاد مدینہ ہے. کیا بات. یہ چل مدینہ کے تعلق سے یہ سوالات، 12 سوالات، اور پھر وہ ابھی بتاتے رہتے ہیں کہ پھر یہ 30 اور یہ آگے بڑھتا. اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک انتہائی بنیادی ترین اور ایک اہم ترین مدنی کام ہے مدنی انعامات. تو وہ ایک علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، ذوق، شوق. اچھا پھر صرف عمل نہیں، تڑپ، وہ امیر صاحب تڑپ، اس کی تو جو مطلب نشستیں جو ہوتی تھی اور اس میں جو ہر چیز پر، یعنی میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، اور خاص کر 2 سال تو ہمیں بھی یہ موقع ملا امیر علیہ سنت کی 2018 اور 19 میں جو سفر ہوا، تو اس میں بھی یہ چیزیں جو دیکھی جاتی، تو واقعی یعنی کہ اس وقت سے یعنی کہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں. عمران بھائی جو سائن کرنے کا جو تھا نا، فارم پہ سائن کرنے کی جو نشست ہوئی تھی، میں تو حیران کہ یعنی کہ ہر چیز میں عقیدت، محبت، یعنی سائن کرنے کا بھی جو وہ نشست ہوئی تھی نا، حلق کرانے کی جو نشست ہوئی تھی، اللہ اکبر. پھر وہ سامان مدینہ، سفر مدینہ کا جو سامان، پھر اس کے بیگ، یہ سب یادیں ہیں نا، سب یاد. کیا بات ہے. یہ خوشگوار یادیں نہیں تو کیا ہے. کیا بات ہے.
کہ مدینہ کیسے گئے اور اس کے لیے کیا کیا مطلب کہ وہ یہ عشق کے یہ سمجھے یہ راہ عشق پر جو چل چل کے جو مدینے گئے تو وہ بھی کیا مدینے جانا تھا. حاجی امین کی ایک ہمارے پاس یادگار مووی ہے کچھ ملی تھی مدینے پاک کے تعلق سے اور 2 3 4 5 مناظر ایک ہی پیکج کے ساتھ ہے. الحمدللہ آئیے دیکھتے ہیں. حاجی امین آپ کی خوشگوار یادیں. کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو. کیسی یادیں یہ ایک چند سیکنڈ کے یہ مناظر ہیں. ایک بار پھر چلائیں. سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو. کا 2000 مسجد نبوی شریف والا جو ہے ذرا اس کو روکیے گا. مسجد نبوی شریف والا جو منظر تھا آخر میں جو دکھایا گیا تھا 2018 میں جب سفر مدینہ ہوا تھا امیر علیہ سنت کی آپ پورے قافلے کی جو آمد ہوئی تھی مسجد نبوی شریف میں تو میں یہاں باہر عبدالحبیب بھائی کے ساتھ یہاں ہم لوگ انتظار کر یہ جو عبدالحبیب بھائی کے ساتھ جو آپ کھڑے ہیں کھڑا ہوں نا یہاں ہم انتظار کر رہے تھے. پھر یہاں سے باپا تشریف لائے آپ تشریف لائے پھر حاضری ہوئی پھر مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوئی. کیا یادگار تھی. کیا بات. کیا یادگار ماشاء اللہ. اور 1995 میں تو بس وہ ہوتا تھا نا کہ مسجد نبوی شریف میں حاضری ہے پیر صاحب کے ساتھ تو ایک ایسی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ یعنی کہ امیر علیہ سنت تشریف لائیں گے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جائیں گے ہم پیچھے جائیں گے قافلے والے اور جب واپسی ہوگی تو پہلے ہم مسجد نبوی شریف سے باہر آ جائیں گے تاکہ جانا ہو جائے. ہاں تو وہ اور چل کا جو کمبینیشن ہوتا تھا نا اللہ اور چل کے دو. اچھا وہ بس میں بھی ہوتا تھا جی بالکل کہ پہلے داخل ہونا بعد میں نکلنا. جہاز میں بھی ہوتا تھا پہلے یہ کرنا پھر اللہ. یہ اس کی اپنی یادیں ہیں اور کیا بات ہے. مدینہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. یعنی کتنی دل جوئیوں کا جو ایک سفر کا موقع ہوتا تھا. ہم جب مکے پہنچے تھے 1995 میں تو ہمارے 2 اسلامی بھائی بخار میں مبتلا ہو گئے اور شدید بخار تھا ان کو اور بخار بھی واقعی تھا کہ اب پورا قافلہ تھا وہ بیچارے بستر پہ پڑ گئے اور عمرے کا وقت ہو گیا. ہم امیر سنت کے ساتھ عمرے پہ جا رہے تھے سارے. اب وہ رو رو کر ان کا جو نا برا حال کہ ہم کیا نہیں جائیں گے. ظاہر ان کی کیفیت ہی نہیں تھی لے جانے کی. بہرحال امیر علیہ سنت ہم سب روانہ ہو گئے. اب جب مسجد عائشہ میں پہنچے تو امیر علیہ سنت فرماتے تھے پہلے تو کہا آج کا یہ عمرہ میں ان دونوں مریضوں کی طرف سے کرتا ہوں. اب پورا کا پورا قافلہ جو ہے جس میں 42 اسلامی بھائی تھے 8 اسلامی 50 تھے تو ٹوٹل قافلہ ہمارا 50 کے 50 نے ان دونوں کی طرف سے کیا. یعنی جب واپسی ہوئی تھی نا ہماری اور جب ان کو یہ بتایا تھا کہ آج کے جو عمرے ہیں نا یہ پیر صاحب نے بھی آپ کی طرف سے کیا ہے. یعنی وہ ایک ہوتا نا پورا ایک ماحول بنا حال بگڑا ہے تو بیمار. تو وہ ساری یہ جو باتیں ہیں نا یہ اب یہ کیسے بھولے آدمی یہ کیسے بھولے. اور مجھے وہ یاد ہے مسجد عائشہ میں ایک اور عمرے پہ ہم جب ساتھ تھے تو امیر رسول نے فرمایا کہ آج کا یہ عمرہ میں دعوت اسلامی کے تمام نگران درس دینے والے بیان کرنے والے اور سارے ذمہ داران کی طرف سے کرتا ہوں. پیچھے جتنے تھے سب نے نیت کی. میں حالانکہ اس ٹائم سے 4-5 سال ہی ہوئے تھے ماحول میں. یعنی اب مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ اس کو ذرا غور کریں کہ جب ایک تنظیم کے بڑے سرپرست جو ہمارے امیر ہیں جو ہمارے پیر صاحب ہیں یہ انداز جب اختیار کرتے ہیں تو ایسا کون ہوگا جو چھوڑ کے جائے گا.
یعنی یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے نا، ریلیشن شپ، جو تعلق جو قائم ہوتا ہے، تو یہ تو وہ ایسے انداز ہے کہ انسان سوچے تو کہتے ہیں یار مطلب ہم ساری جانیں بھی دے دیں اور سب کچھ نچھاور ہو جائے، پھر بھی ایسی محبت ہے، ایسی شفقت ہے، یہ کہاں ملے؟ 2018 میں تو آپ میں پہلے سفر پہلے ہوا تھا، آپ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، کیسے اصل ملے میں آپ؟ وہ بس یہ بھی پیر صاحب کی شفقت ہے، ورنہ میں تو حقیقت ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس سال آپ کا یہ سفر ہوگا۔ وہ ہماری زندگی کا خوشگوار وہ ایسا ہوا نہیں، وہ جو واقعہ ہوا نا اس دن امیر سنت کو میں نے اطلاع کی، حج کا جو ارے میری زندگی یہ خوشگوار یادوں میں وہ گھر ہی ہے جب عبدالحبیب بھائی کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھا۔ کیا بات جی، ہوا یہ کہ جو محفل مدینہ تھی 2018 کی، اس میں حاجیوں کے لیے تھا کہ بھائی حاجی جا رہے ہیں تو ان کا ہم دعوت اسلامی مجلس حج و عمرہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ ایک محفل تھی، میں بھی تھا نیچے۔ اب وہ ہار پہنائے جا رہے تھے نا حاجیوں کو، تو ایک حاجی نے باپا کو ہار پہنایا، یعنی وہ ہار جو تھا نا کہ باپا آپ بھی حج کریں گے، یوں کر کے وہ ایک چینل چلا نا۔ اچھا میں آخر میں تھا، سب کی ملاقات ہو گئی، تو پھر میرا بھی کسی کو پتا تھا کہ یہ بھی جا رہے ہیں۔ اب اپنے جاتے تو چل پہ ہی ہیں، لیکن وہ چونکہ گھر میں بھی ایک تھا سلسلہ جاننے کا، تو میری ترکیب بن گئی تھی۔ اب وہ ہو گیا، ہم نے بھی ہار پہن لیا پیر صاحب کی طرف سے۔ اب پھر پتہ چلا کہ بھائی آپ لوگوں کا بھی سفر ہے۔ اب یہ ہمیں تاریخیں نہیں پتہ تھی، مگر وہ اتفاق سے وہ کہ ایک دن کا ہی فرق تھا ہمارا، اور یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی خصوصی شفقت ہے۔ حالانکہ وہاں پر ہم کو بھی اتنا ہم اپڈیٹ نہیں ہوتے تھے جدول سے، لیکن بس یوں سمجھیں کہ ہم کو ہر جگہ ساتھ ہی رکھا۔ یاد کیا تھا، بالکل یاد کرتے تھے۔ پکے کالس لیں آج امین صاحب، آپ کے لیے کالس ہوں گی جی، کالس دیں۔ میرا نام محمد عامر اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے امین بھائی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے اس بار کون سا جانور خریدا ہے؟ آپ میرے لیے دعا فرما لیجئے، میں عالم بعمل مفتی بنوں، جزاک اللہ خیرہ۔ اصل میں ہماری جو ٹیم ہے نا جو خریداری کرتی، کیونکہ میں کئی سالوں سے میں تو جاتا نہیں ہوں، تو میں نے تو کہا تھا کہ کوئی جانور کی ترکیب بنائے، تو اجتماعی قربانی میں اس وقت وہ سارے لگے ہوئے ہیں نا، کہ وہ جو ہماری تیاریاں نشستوں کی ہیں، تو ابھی تک تو ہمارے آ نہیں سکا ہے جانور، اور مجھے کل پریشر تھا کہ بھئی آپ جا رہے ہیں، میں اسی طرف جا رہا تھا منڈی کی طرف، تو مجھے کہا کہ آپ لے کر آؤ، لیکن ظاہر مجھے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی تھی، پھر دوسرے تنظیم مصروفیت تھی، تو میں یوں منڈی گیا، ابھی تک جانور آیا نہیں، لیکن یہ آ جائے گا ایک دو دن میں، اور بڑا جانور ہی آتا ہے گھر میں، تو انشاءاللہ اس بار بھی ارادہ ہے انشاءاللہ۔ جی کال دیں۔ حاجی امین اتاری ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت پیاری شخصیت لگتے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت کرے۔ اور داڑھی کو جو انہوں نے رنگنا چھوڑا تو آج چہرے پہ سفید داڑھی بہت جچتی ہے، الحمدللہ، بزرگی، چہرے پہ نور، الحمدللہ بہت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور عمران اتاری صاحب کو سلامت رکھے، بانی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، جانشین اہل سنت، اور دیگر جتنے بھی مولانا حبیب اتاری ہیں، جتنے بھی رکن شورا ہیں، جتنے بھی احباب دعوت اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اور دعوت اسلامی کو اللہ خوب عروج عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب کے صدقہ، آمین بجاہ النبی الکریم۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اپنے کال کی حوصلہ افزائی کی، اللہ کریم آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، صرف باتیں حاجی امین بھائی یادوں کی جاری ہیں، کچھ ایسا خوشگوار واقعہ کہ آپ کسی سے ملے ہوں اور وہ اس نے آپ کو کوئی خوشگوار یادیں چھوڑ گئی ہوں آپ کے ذہن پر؟ ملنے پر یادگار وہ تو ایک الگ ہے، نہ ملنے پر بھی یادگار ہے، خوشگوار، ہاں دیکھو ہو خوشگوار ہے، وہ بھولتا ہی نہیں میں، کہ اس سے ایک جو اٹیچمنٹ ہوئی نا وہ ایک بڑی پیاری ہوئی۔ ہوا یہ کہ میں ذرا 85 میں جب کراچی آیا تو ماحول میں نہیں تھا، تو صدر کی مارکیٹوں میں ہی ہوتے تھے ہم، تو چونکہ شروع سے عادت تھوڑی سی شرارت کا اس طرح کا معاملہ تھا، تو دوستیاں بہت چھوٹے بڑوں سے سب سے ہوتی تھی، تو مارکیٹ میں بھی میرا اچھا ہلکا احباب تھا، تو میں پھر وہ مارکیٹ چھوڑ کر پھر دوسری مارکیٹ میں بھی چلا گیا، پھر میں ماحول میں آیا تو میں نے داڑھی رکھ لی اور یوں
تو ہماری دکان کے سامنے ایک کپڑے کی دکان تھی، تو صاحب ایج والے تھے لیکن مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. تو ان کو جب میں نے ایک دفعہ جا کے ملا داڑھی اور ماحول میں آنے کے بعد، تو بڑا امپریس ہوئے تھے. پھر انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی. تو یوں بڑی عقیدت اور محبت کا چینل. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ بیمار ہو گئے یہ. جب بیمار ہوئے تو کچھ کینسر کا مرض ہو گیا تھا. اللہ اللہ. تو جو 2-4 افراد ملنے گئے تو کسی نے مجھے اطلاع دی کہ یار وہ آپ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ ان سے ملو. اچھا. جب میں ابھی سوچتا ہی رہا تو ان کا انتقال ہو گیا. اوہ. تو اس نہ ملنے پر مجھے جو ہے نا تھوڑا سا صدمہ ہے ابھی تک. اچھا وہ ہوا گیا کہ میں تو ملا نہیں ان سے، اور یوں تو ایک دفعہ میں ایک سلسلے میں بیٹھا تھا جب وہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے غلام رسول پہلا جو سلسلہ تھا، تو یہی سوال انہوں نے مجھ سے کیا تھا. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھئی یہ واقعہ جو میں بھولتا نہیں ہوں کہ یار کاش میں مل لیتا تو یوں. تو یہ واقعہ میں نے بیان کیا. چند دن بعد مجھے رکن شورا شاہد مدنی ملے، ہمارے حاجی شاہد مدنی، ابو ماجد. تو انہوں نے کہا یار آپ نے کوئی واقعہ سنایا تھا؟ میں کہا. تو کہ میرے تایا جان کا فون آیا تھا کہ دیکھ مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں واقعات لوگ پوچھتے ہیں، تو بھی آگے مل لے، کہیں ایسا نہ تجھے بھی بتانا پڑے ایسا کوئی واقعہ. مطلب وہ یوں لیا کہ یہ جو بعض اوقات ہوتا ہے انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے. تو یہ ایک واقعے پہ واقعہ ہوا تھا کہ اس طرح سے یاد ہو گئی کہ مطلب نہ ملنے پر بھی نہ جو کرنا چاہیے اپنے جان پہچان والوں کے. بعد اوقات ہم سستی کر جاتے ہیں، گھر میں کوئی ایسے بیمار ہوتے ہیں یا یادیں ہوتی ہیں، پھر ایک رہ جاتا ہے کہ یار کاش کہ میں مل لیتا. صلہ رحمی کرنی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز اتنا پیارا ہو کہ بے نمازی بن جائے، گناہوں میں مبتلا نیکی کے راستے پر آ جائے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شریعت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ضرور آپ ان سے صلہ رحمی کا انداز اختیار کریں، اس سے سلوک کریں، غمخواری کیا کریں. کال دیجئے. آپ کا سلسلہ خوشگوار یادیں مدنی چینل کا بہت خوبصورت اور پیارا. میں نے ابھی یہ سلسلہ دیکھا اور ابھی حاجی امین اتاری صاحب نے یہ فرمایا کہ مجھے 92 کے اندر عمرے کی سعادت مل رہی تھی، ویزا بھی لگ چکا تھا، پر حسرت تھی کہ مرشد کے ساتھ جائیں. سوال یہ ہے کہ مرشد کے ساتھ جانا، پھر صبر کرنا، اس کی کچھ برکتیں، کچھ فضائل برائے کرم کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے. اصل میں اس میں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا. مائک لینا پڑے گا. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. تو یہ جو سفر ہے یہ تو سفر ہی ایسا ہے کہ کسی کا ساتھ مل جائے تو ہی اس کی مزید برکتیں ملتی ہیں. اور الحمدللہ ہم دیکھتے تھے کہ کراچی شہر سے تو خاص کر اسلام آباد کا سفر ہوتا ہی تھا امیر اہل سنت کے ساتھ. تو خالی وہ جو چھوڑنے کا جو یادیں، امیر اہل سنت کا قافلہ جو ایئرپورٹ جاتا تھا اور جس انداز سے اس کی جو کیفیت ہوتی تھی، وہ ایک اپنا وہ ایک اپنی یاد ہے اس کی بھی نا. اور اس وقت چونکہ الحمدللہ گاڑیوں کے ساتھ دوڑنا، تو پھر وہ تو بس ایک یادیں رہ گئی. اس ٹائم پہ اگر ہمارے پاس کیمرے ہوتے اور مدنی چینل ہوتا اور یہ حالات بھی ہوتے کہ امیر سنت کا ایئرپورٹ تک کا جانے کا منظر، اور میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یادوں میں اگر ایک یاد ہے کہ امیر سنت کو ہم ایئرپورٹ چھوڑنے میں بھی حاضر ہوا تھا ایک دفعہ. تو امیر سنت صوفے پر شاید کسی اس پر تھے، ٹرک پر، جس انداز سے اسلام بھائی نے اٹھایا، ہم تو دور کھڑے تھے اور بس کوہرام مچا ہوا تھا اور بس یوں ہاتھ ہلا رہے تھے
کہ تو سلام میرا رو رو کے ہیں یہ تو سلام میرا رو رو کے کہنا میری بھی حاضری کی دعا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا. اچھا جب وہ صوفہ مطلب رش بہت ہوتا تھا نا اسلام بھائیوں کا تو یوں تو نہیں لے جاتا تو اٹھا کر جیسے کہ صوفے پر امیر ہوتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ احرام بھی جو نا بالکل چادر آگے پیچھے ہوتی تھی امیر رو رہے ہوتے تھے کوہرام مچا ہوتا تھا تو اینڈ جو ہوتا تھا نا یہ اسی کلام کا یہ جو ہے نا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا. تو ہمارا قافلہ تھا اور ہمیں جب چھوڑنے آئے تھے اب وہ ظاہر ایئرپورٹ انتظامیہ ساری دھرم بھرم معاملہ اب وہ جتنے احرام والے تھے نا سب کو اندر لیا نا اب وہ سارا اندر سب سامان امان یہ سب اب وہ وہاں جا کر اندر پاسپورٹ چیک کیا وہ پتہ چلا ایک ایسا تھا وہ احرام کی حالت میں آ گیا تھا بغیر پاسپورٹ کے اندر. اب اس کو کہا کہ بھائی پاسپورٹ تو کہا نہیں مجھے مدینہ جانا ہے. بھائی تو پاسپورٹ کہاں ہے آپ کی ٹکٹ کہاں ہے وہ تو ایسے ہی احرام مان کے آ گیا تھا کہ میں بھی جاؤں گا یعنی وہ دو چادریں باندھ کے رہتے چادریں باندھ تو وہ اس اتنی محبت میں ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی. اور یہ جو اسلام نے کہا نا کہ وہ جو صبر تو واقعی تھا کہ جب کمپیریزن کرتے تھے کہ ایئرپورٹ پر عام لوگوں کو جب جاتا دیکھتے تھے کہ یار ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی اور تھی یہ اور پھر اس کی جو وہاں سے امیر علیہ السلام کے جو مکتوب آتے تھے وہ مکتوبوں کی بھی جو ہم لوگ گلزار حبیب کے اجتماع میں ہوتے تھے مدینہ چلے کے ناظرین اللہ اور امیر سنت ان دنوں جب حج پر آپ جاتے تھے ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ امیر سنت ایک آپ کا خط آئے گا لیٹر آئے گا اور وہ ہفتہ وار اجتماع میں پڑھا جائے گا اور جو وہ اس کی ورڈنگ ہوتی ہے مکتوبات اتار یہ پورا ایک رسالہ کتاب شائع ہوئی ہے مکتبۃ المدینہ سے وہ جو پڑھا جاتا تھا نا ہفتہ وار اجتماع میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کبھی سفر میں حاجی مشتاق بھی آپ کے سفر میں اللہ اچھا مکتوب پڑھا جاتا لیٹر پڑھا جاتا تھا اس میں اشعار ہوتے تھے پھر حاجی مشتاق بعد اوقات اس میں سے یا کوئی اور کلام اٹھاتے تھے تو ہمارے اپنے ہفتہ وار اجتماع میں بھی ہے نا ایک کوہرام مچا ہوتا تھا نیتیں ہوتی تھیں دعائیں دیتے تھے امیر سنت خوشگوار یادیں یہ ہمارے نام ہے ہمارے پروگرام کا اور ابھی باتیں اتنی پیاری اہم مدینے کی حج کی قربانی کی ہو رہی ہیں ایک مقام پر آپ کی حاضری ہوئی تھی وہ بھی ایک خوشگوار یاد ہے آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ہم مدینہ منورہ میں بیر غرس جو مبارک ہوا ہے اس پر حاضر ہیں اور اس حوالے سے بھی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مختلف روایات بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو جو آخری جو غسل مبارک دیا گیا تھا اس میں اسی پانی کو استعمال کیا گیا تھا اور مزید یہ کہ سرکار علیہ السلام اکثر اپنے گھر میں یہ پانی منگوایا کرتے تھے نوش فرماتے تھے. تو یہ یاد ہے جی بالکل بچوں کے ساتھ 2017 میں ماشاء اللہ امیر سنت کا جو انداز تھا نا کلام لکھنے کا یعنی یہ بھی ایک انداز دیکھا امیر سنت کا یہ نا یاد ہے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب یہ کلام امیر سنت نے 95 کے ہمارے سفر میں لکھا تھا اور بس وہ اس کے تو کافی اشعار ہیں تقریباً 40 کے آس پاس اس کے اشعار ہیں. حاجی مشتاق جو نا طواف کے دوران وہ یہ کلام پڑھا کرتے آپ امیر سنت کے ساتھ سفر مدینہ چل مدینہ میں اور حاجی مشتاق بھی ساتھ ہیں وہ کلام پڑھا جانا. اور پھر ایک دفعہ ایسا ہو کہ حج کے بعد اب مدینے کی حاضری کا وقت قریب تھا
یعنی تھا کہ بس اب ایک آدھ دن میں اب مدینے جانا ہے. تو وہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور اشراق چاشت اور روزے اور یہ سب سلسلے ہوتے تھے. تو فجر کے بعد سے لے کر اشراق کالا کہ مختصر سا وقت ہوتا تھا. تو امیر اہل سنت نے وہ کلام لکھا تھا جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے, اور اس میں تھا نا کہ حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاءاللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے. یہ جو شعر تھا پھر اس شعر پر وہ جو داڑھی میں خار مدینہ لگتے تھے تو وہ بھی ایک وقت. یہ شعر سنا دیں. حشر میں جائیں گے عطار یوں انشاءاللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے. اور جب سفر مدینہ سے واپسی ہوئی تو امیر اہل سنت کا تحریر مدینے میں کیسا سرور یہ بھی کلام اسی وقت لکھا ہے کے بعد جیسے ہم واپس آئے, مطلب اسی سفر کا کلام نہیں ہے. اس سفر کے بعد ہم نے شاید کراچی میں لکھا تھا. اور اس میں کمال کیا ہے کہ اس کا ایک ہی شعر میں پڑھتا ہوں. وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ درود ان پہ پڑھتے کبھی سارا کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. فضائے حرم کی یادیں وہ رب کے کرم کی